الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ سوئے مدینہ رواں دواں ہے۔ اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا رو رو کہ نبی کو میری روداد سنانا۔ اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہو۔ تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر۔ تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس وقت ہم جدہ ایئرپورٹ پہ موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد الحمدللہ ہمارا مدنی قافلہ بالخصوص اس میں ذہنی آزمائش کے جو سیزن 3 کے ونر طلباء تھے اور ان کے ساتھ وہ اسلامی بھائی جن کی قرآن دازی کے ذریعے مدنی مذاکرے میں ٹکٹس نکلی، ان کی آمد ہونے والی ہے۔ ہمارے جدہ کے اسلامی بھائی ان کے استقبال کے لیے ہم موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں باہر تشریف لائیں گے۔ میں مکے میں چل کر کروں گا طواف، نصیب آب زمزم زمزم، نصیب آب زمزم زمزم، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا۔ انشاءاللہ عز و جل اب سوئے کعبہ روانگی ہے۔ وہ کعبہ جس کو تصویروں میں چوما، وہ کعبہ جس کا تصور ہی دل جھما دیتا ہے، اب سچ مچ انشاءاللہ اس کعبہ مشرفہ کا دیدار کرنے جائیں گے۔ انشاءاللہ کعبے پر پہلی نگاہ پڑے گی تو دعا بھی کریں گے۔ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا مقام آیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ گناہگار ہوں میں لائق جہنم، کرم سے بخش دے مجھے کو، نہ دے سزا یا رب۔ پیارے اسلام بھائی الحمدللہ عمرہ مکمل ہو چکا ہے اور اب مرد کے لیے سنت ہے کہ وہ حلق کروائے۔ الحمدللہ حلق کروایا جا رہا ہے اور الحمدللہ اس کے بعد احرام اتر جائے گا۔ آئیے یہ مبارک مناظر بھی آپ کو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
آج انشاءاللہ ہم غار ہرا کی طرف جا رہے ہیں، جبل نور پر، اور یہ وہی غار ہرا ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے جایا کرتے. پھر اٹھا ولائے یاد مغیلان عرب. پیارے اسلامی بھائیوں، جبل نور کے دامن میں کھڑے ہیں، قافلے کے کئی اسلامی بھائی جا چکے ہیں. باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب. کچھ دیر کے لیے رستے میں ٹھہرے ہیں. مکہ معظمہ اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، اپنے جلوے لٹا رہا ہے. انشاءاللہ ابھی مزید ہم اوپر چڑھیں گے. اصل گلاک نہ ہو وصل کی رکھ آس ہزار. پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کہاں موجود ہیں؟ رات کے اس پہر بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ماہ کی ہوائیں ہمارے گرد ہیں. دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عین اس جگہ موجود ہیں جہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے. میرے آقا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس مبارک مقام پر آئے ہیں. یہ مبارک مقام کون سا ہے؟ جی ہاں، یہ وہی غار ہے، یہ غار ہرا، جس کے بارے میں بہت کچھ سنا. ذرا تصور تو جب آئے کہ نبی پاک بھی تشریف لائے، جبریل امین بھی تشریف لائے، اور پہلی آیت، پہلی وحی، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کی ابتدا اس طرح جبریل امین کے ذریعے اس غار میں ہوئی. اور یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنی بار تشریف لائے. سبحان اللہ. بعض علماء فرماتے ہیں، مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین 12 مرتبہ آئے. حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر 104 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر 10 مرتبہ. اور میرے آقا کی بارگاہ میں کتنی بار آئے؟ جی تو 4 آئے کہ یہ سوال چھوڑ دوں اور اس کا جواب بعد میں آپ دیں، لیکن چلیں آپ کی ایمان تازہ ہو جائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 24,000 بار جبریل امین نے حاضری دی. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ، یہ مقدس جگہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. رات کا آخری پہر ہے، تیرے دربار میں دعا ہے مولا، ہمارے سارے دکھ درد دور فرما دے، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ، جو بیمار یہاں آئے ہیں یا گھروں پہ بیمار چھوڑ آئے ہیں، اے اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے. اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. اے رب کریم، بالخصوص شہر کراچی پر اپنی خصوصی نگاہ فرما. آج مدنی قافلہ رات کو انشاءاللہ غار ثور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. سنا ہے کافی طویل راستہ ہے. پھر اٹھا ولائے یاد مغیلان عرب. جبل ثور کے دامن میں کھڑے ہیں. یہ وہی پہاڑ ہے جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. ہجرت کی رات تھی، آج بھی ایک رات ہے، اور ہم اس رات کو اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کریں گے. کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب. محترم اسلامی بھائیوں، ہم تقریباً 1:15 بجے
ہم نے سفر شروع کیا ہے. اب 2:05 ہوئے ہیں, یعنی گویا ہمیں 50 منٹ ہو چکے ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک آدھا سفر جب ہوتا ہے تو ایک پڑاؤ آتا ہے. یہاں یہ سمجھ لیں چھپڑا وغیرہ بھی لگا ہوا ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں. پھر اٹھا والائے یاد مغیلان عرب. یہ وہی غار ثور ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے. یقیناً مطلب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ اپنا گندا وجود لے کر عین اس جگہ آ گئے ہیں کہ جہاں یہیں کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے. ان دیواروں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر بس کیا ہوگا. اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں, اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں, اور یہ مبارک جگہ ہم کیسے آ گئے. بس ایک نیت لے کر یہ جسارت کی ہے کہ ان مقامات پر ہم آ جائیں گے, اپنے ایمان کا اس جگہ کو گواہ کر لیں گے, اور یہاں آنے کی برکت سے شاید ہماری مغفرت ہو جائے گی. اپنے رب سے یہاں بیٹھ کر دعا مانگی جائے. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا, حسرتیں 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا. اللہ سب کے ہاتھ اٹھے, اے مجرموں کو معاف کرنے والے, یہ نہ دیکھ ہم کتنے گندے ہیں, یہ دیکھ ہم کہاں بیٹھے ہیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک خوشگوار اور یادگار رات کا اختتام ہوا. نماز فجر ہم نے ادا کی. اب دیکھتے ہیں یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ غار ثور کتنی اونچائی پر تھا جہاں تک ہم گئے اور واپس آئے. رات ہی میں یہ سفر پورا ہوا. اللہ تعالیٰ اس سفر قبول فرمائے. وہاں کیا کچھ ہوا وہ آپ نے ضرور چینل پر دیکھا ہوگا. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج اس مقدس وادی میں آنا نصیب ہوا ہے جسے منی کہا جاتا ہے. الحمدللہ 7 ذوالحجہ ہی سے یہاں ایک خوبصورت شہر آباد ہو جاتا ہے. بڑا ہی نورانی منظر ہوتا ہے. یہ خیموں کی ایک بستی سال میں ایک بار آباد ہوتی ہے, مگر وہ جیسی آباد ہوتی ہے کہ ایک بار کوئی آ جائے ہر سال آنے کو تڑپتا ہے. یہی وہ مقدس مقام ہے. جب یہاں حاجی ہوتے ہیں تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل یہاں دھڑک رہے ہوتے ہیں. ان کی نگاہیں اسی طرف ہوتی ہیں کیونکہ خاص رحمتوں کے نزول کی دن ہوا کرتے ہیں, وہ خاص رحمتوں کے نزول کی راتیں ہوا کرتی ہیں. اس وقت ہم جس مبارک مسجد کے باہر کھڑے ہیں یہ بڑی مبارک مسجد ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مکہ مدینے کی زیارات عاشقان رسول کی 130 حکایات میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسجد خیف یہ منی شریف میں واقع ہے. حجت الوداع کے موقع پر مکہ مدینے کے تاجدار محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی. مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, صلی فی مسجد الخیف 70 نبیہ, یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی. ہم اس وقت مزدلفہ کی مبارک وادی میں موجود ہیں. یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں حاجی 9 ذی الحجہ کو یعنی عرفات کا وقوف پورا کرنے کے بعد 10ویں رات یہاں آتے ہیں. یہ کھلا میدان ایک بڑا ہی روح پرور منظر پیش کرتا ہے. ہر طرف کھلے آسمان تلے حاجی ہوتے ہیں, اللہ کی یاد میں وہ رات گزارتے ہیں. یہیں وہ کنکریاں چنی جاتی ہیں جو شیطان کو رمی کی جائیں گی, اور پھر یہاں پر الحمدللہ جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے یہ واجب وقوف کا وقت ہے. اور جب حاجی وہاں پر کچھ لمحات گزاریں, دعا کریں, تو روایتوں کے مطابق حقوق العباد معاف کروانے کا وعدہ ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے یہ کس قدر مقدس رات ہے. اس رات کو بعض روایتوں کے مطابق حاجی کے لیے شب قدر سے زیادہ افضل رات قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو 10ویں ذوالحجہ کی رات احرام کی حالت میں اس خوبصورت میدان میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل اس وقت اسی مبارک میدان میں موجود ہیں جہاں حج ہوتا ہے.
جی ہاں، عرفات کا مقدس میدان، ہم اس کے اندر موجود ہیں اور ہمارے بالکل قریب جو جبل رحمت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قیام فرمایا۔ حاجی کے لیے افضل ہے کہ وہ اس پہاڑ کے قریب یوم عرفہ قیام کرے۔ اگر یہاں جگہ نہ ملے تو پورے عرفات میں کہیں بھی قیام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہاڑ پہ چڑھ کر رومال ہلانا اور یہ سارے کام اس دن نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس دن اپنے عیبوں کو یاد کر کے آنسو بہانا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ مبارک مقام ہے۔ ایک روایت کے مطابق جبل رحمت یہی وہ مقام ہے جہاں قیامت کے دن اللہ عز و جل کا عرش لگایا جائے گا۔ تو یہ بڑی مبارک جگہ ہے، اور عرفات کا میدان ویسے بھی یوم حشر کی یاد دلاتا ہے، جب لاکھوں لوگ ایک ہی لباس پہنے، لبیک اللہم لبیک، ایک ہی بولی بولتے ہوئے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف ملکوں کے لوگ فقط ایک مقصد لیے یہاں آتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ میدان محشر کی یاد دلاتا ہے، جب اس میدان میں ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، وہاں بھی ایک ہی تمنا ہوگی کہ رب راضی ہو جائے، حساب و کتاب سے جو چھٹکارا مل جائے۔ اپنے رب سے ہم دعا کرتے ہیں اس مبارک میدان میں کھڑے ہو کے کہ مولا کریم ہمیں یوم عرفہ والے دن احرام کی حالت میں یہاں آنا نصیب فرمائے۔ آج ہمارے مدنی قافلے کی عمرے کے لیے دوبارہ حاضری ہے۔ مسجد عائشہ، جس کو مسجد عمرہ کہا جاتا ہے، مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے، انشاءاللہ وہاں حاضری ہوگی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مدینہ منورہ کا بورڈ دیکھ لیں بھائی، یہ راستہ مدینہ منورہ جاتا ہے۔ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ۔ اس وقت ہم مسجد عائشہ کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر حرم شریف کی حدود کی انتہا ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ پھر اندر جا کر نوافل بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ عز و جل میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اس کو ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ پہنچ جائیں گے انشاء مدینہ۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقام
सा ये मकामात मुक़द्दसा ये मकामात मुक़द्दसा। सफ़ीना मदीना बस जो है मदीना मुनव्वरा की तैयार है, काफ़िले के इस्लाम पे बैठ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र कि जिसका इंतज़ार हर आशिक रसूल को रहता है। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाहो ज़फ़र की है। तुम्हें अब आसियो क्या डर, तुम्हें अब आसियो क्या डर, मदीना आने वाला है। मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं में दाखिल हो गया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन, أسألك الشفاعة يا رسول الله، أسألك الشفاعة يا رسول الله، أسألك الشفاعة يا رسول الله۔ أسألك आपका भागा हुआ मुजरिम, आपका सबसे बड़ा मुजरिम आपके दरबार में हाजिर है। आज हमारा मदनी काफ़िला ज़ियारात मदीना के लिए रवाना हो चुका है। सच्ची बात तो यह है कि मदीना मुनव्वरा का ज़र्रा ज़र्रा ज़ियारत है, मगर बिलखुसूस आज जिस मुबारक मकाम पर हम मौजूद हैं ये जबल ओहद का दामन है। जी हाँ, ये वही ओहद पहाड़ है जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। हदीस पाक का खुलासा है,
احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ احد شریف 9 میل لمبا پہاڑ ہے، اور آپ نے درود پاک کی ایک فضیلت کئی بار سنی ہوگی کہ جو کوئی ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کو 1 قرات اجر دیا جاتا ہے، اور وہ 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ کہ اس میدان میں غزوہ احد میں علماء فرماتے ہیں کہ جو قربانی صحابہ کرام علیہ رضوان نے دی، جس طرح والہانہ نبی پاک علیہ السلام پر قربان ہوئے، شہادتیں ہوئی، اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ سیدی حمزہ کو جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو، شاہ سواروں کو سلام کو بھی اور سب غازیوں کو، شاہ سواروں کو سلام۔ اس وقت ہم مسجد قبلتین میں موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی، اور یہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز یہاں ادا فرمائی، ابھی 2 رکعت ہی ادا فرمائی تھی کہ بیت المقدس سے قبلے کی طرف یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا۔ اس مسجد کو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مسجد بنو سلیم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہیں پر ہی قریب ہی بنو سلیم کا قبیلہ آباد تھا۔ وہ محراب بھی دیکھ لیجئے، آج بھی نشانی کے طور پہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی تھی۔ بڑی عشق کی بات ہے، دوران نماز نبی پاک نے رخ چینج کیا۔ صحابہ کرام نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، پیارے آقا نے رخ تبدیل کیا۔ سارے صحابہ جو جماعت میں شامل تھے سب نے رخ تبدیل کر دیا۔ بہرحال عشق کا بھی واقعہ اور نبی پاک کی رضا کس طرح یہاں پوری ہوئی، یہ واقعہ اسی مسجد میں پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی زیارت آپ سب کو بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس مسجد کی برکت نصیب فرمائے۔ آج مدنی قافلے کے ساتھ 5 مساجد، جو پہلے 7 مساجد تھی، یہ وہی مقام ہے جہاں غزوہ خندق، غزوہ احزاب ہوا، اور یہ غزوہ خندق کا جو یعنی خندق کھودنے کا جو مشورہ تھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو دیا۔ یہاں ایک بڑی خندق کھودی گئی تھی جس میں آگ بھڑکتی گئی، اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ مسجد فتح ہے جہاں دعا ہوئی اور نبی پاک کو فتح ملی۔ آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے مدنی قافلے کے ساتھ ہم اس مقدس وادی میں آئے ہیں جس کو وادی روحا بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر بیر روحا وہ مبارک کنواں موجود ہے کہ جہاں پر ایک نہیں بلکہ روایتوں کے مطابق 70 انبیاء علیہ السلام کا اس کنویں پر گزر ہوا۔ وہ یہاں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ اس جگہ سے گزرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہاں قدم رنجہ فرمایا، اور انشاءاللہ روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قیامت سے قبل اس کنویں پر تشریف لائیں گے۔ جب پہلی بار یہاں آنا ہوا تھا تو بڑا غور کیا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کا گزر کیوں کر ہوا۔ پھر پتہ چلا کہ یہ وہی راستہ ہے، کیونکہ جو اردن، شام، فلسطین، یہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، اس سرزمین سے جب مدینہ منورہ کے سفر کیا جائے تو یہی وہ راستہ ہے جو مدینہ منورہ کو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہاں پانی موجود ہے تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے قافلے یہاں پڑاؤ کرتے رہے، اور یہ کنواں بابرکت بنتا چلا گیا۔ اس مسجد کے ایک کونے پر بتایا جاتا ہے کہ وہ جس ہستی کا ذکر ہوا حضرت مدر بن نزار کا مزار ہے، لیکن مزار شریف کی کوئی نشانی باقاعدہ نہیں ہے۔ کچھ پتھر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اہل مدینہ اور تاریخ جاننے والوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں ان کا یہ مزار شریف موجود ہے۔ ایک قول کے مطابق اس مسجد میں یعنی اس جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے نماز بھی ادا فرمائی۔ آئیے انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت مدر بن نزار جو میرے آقا علیہ السلام کے جد میں نسب میں ان کا نام مبارک موجود ہے، ہم ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ جو مبارک تبرک ہمارے سامنے ہیں اور جن کے پاس یہ ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس بھی ایسا تبرک نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات
کئی پتھروں پر ثبت ہوئے اور آج بھی وہ پتھر مبارک لوگوں کے لیے زیارت کی مقام ہیں، مگر اس وقت ایک ایسا مبارک پتھر ہم اس کے پاس موجود ہیں جن شخصیت نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مقدس یعنی جوتا مبارک جو ہے، چپل مبارک جو ہے، اس کا نقش ہے اور یہ بڑا واضح ہے اور ماشاءاللہ یہ پتھر ہمارے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک پتھر کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ وہ والدہ ہیں جو کونین کے والی کی والدہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے بطن مبارک میں تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جس شجر و حجر کے پاس سے گزرتی وہ ان کو سلام پیش کرتی۔ بی بی آمنہ وہ ہیں کہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے شام اور یمن کے محلات کو دیکھ لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفیق ماں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن ہی میں انہیں دنیا سے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے، آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس جگہ آئے ہیں، اس والدہ کے پاس آئے ہیں کہ جو آج تمام والداؤں کی سردار ہیں، جو ہماری مائیں جن پر قربان ہوں یہ وہ والدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری ماؤں کی بھی خیر فرمائے، جن کی والدہ یا والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں مولا ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ان کے مزار کا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے غلاموں کی قبروں سے عذاب کو دور فرمائے اور سب کی قبروں کو نور علی نور بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی ہماری حاضری کی قبولیت کی دعا کریں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم آپ سب کو بھی اس در کی حاضری عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ۔ اس وقت ہم اسلام کی سب سے پہلی مسجد، تاریخی مسجد، مسجد قباء میں موجود ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے جس کی تعمیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حصہ ملایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی اینٹیں رکھی ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس میں 2 رکعت نفل ادا کی جائے تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اہل مدینہ کا یہ معمول ہے کہ ہفتے والے دن بالخصوص یہاں آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن کبھی پیدل کبھی سواری پر یہاں تشریف لاتے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس مبارک مقام کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ بڑی نورانی، بڑی پیاری مسجد ہے، یہاں نوافل پڑھنے کا لطف ہی اور ہے، اور جب یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ ہم اس مسجد میں ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس مسجد کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، ہم اس مسجد میں ہیں جس میں نوافل ادا کریں تو عمرے کا ثواب، ہم اس مسجد میں موجود ہیں کہ جہاں میرے آقا ہر ہفتے تشریف لاتے، تو عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم جہاں لگے ہیں وہاں حاضری دی جائے۔ یہ زخم کے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، شش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ صبح طیبہ کا سہانا منظر ہے، امام اہل سنت کا وہ پیارا شعر یاد آ رہا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ مدنی قافلے کے ساتھ اس وقت ہم مسجد جمعہ پر موجود ہیں۔ یہ وہ مبارک اور عالی شان مسجد ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں بنائی گئی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی۔ پیر شریف منگل اور بدھ اور جمعرات یہاں قیام فرمایا،
اور مسجد کی بنیاد رکھی، روز جمعہ مدینہ طیبہ کا قصد فرمایا، عزم فرمایا، بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا تو اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ آج اسی مقام پر جہاں ہم کھڑے ہیں ایک شاندار مسجد جمعہ قائم ہے، زائرین حصول برکت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مقام ہے جہاں سے اہل مدینہ دور سے آنے والے کی راہ تک رہے تھے، روزانہ آتے، صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے اور پھر شام واپس چلے جاتے۔ ایک دن وہ آیا کہ جس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں قدم رکھ کے اس شہر کو نور علی نور فرما دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی وہ مقام ہے جہاں سے اہل مدینہ انتظار کیا کرتے جب وہ صبح آئی کہ میرے آقا تشریف لائے تو یہاں بنو نجار کی بچیوں نے وہ مبارک نغمہ گنگنایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آپ کو یہ نغمہ بھی سنائیں گے، لیکن پہلے اس جگہ کی زیارت کر لیجئے کہ عاشقان رسول نے اس مبارک مقام پر ایک عمارت تعمیر کی جو آج بھی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اہل مدینہ بھی بڑے پیارے کہ پیارے آقا کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے، اور جب پیارے آقا تشریف لائے تو ہر طرف یہ شور تھا، یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اور پھر میرے آقا نے مدینہ پاک کو اپنا مسکن بنا لیا، مدینہ پاک کو نور علی نور فرما دیا۔ امیر اہل سنت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ اور پھر ایک اور شاعر لکھتا ہے نا، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ آئیے اب وہ نغمہ جو رہتی دنیا آج بھی گنگنا رہی ہے، ان بچیوں نے اس مقام پر میرے آقا کے استقبال میں گنگنایا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قافلے کے ہمراہ اس وقت ہم بدر شریف میں پہنچے ہیں، اور ہمارے بالکل قریب جو بڑا ہی خوبصورت ریت کا پہاڑ ہے، پہلے بھی ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو اس کو دکھایا ہے۔ آئیے اس پہاڑ کے دن کے مناظر پہلے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت بالخصوص جس مقام پر ہم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی انوکھا پہاڑ ہے، ریت کا یہ پورا پہاڑ ہے۔ نارملی آپ نے ماؤنٹینز، آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے جو سخت پتھر کے اور ایک طرح سے ایک چٹان کی کیفیت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا عجیب و غریب اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ جو پورا ریت سے بنا ہوا ہے۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم و شان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ آج جس پہاڑ کے پاس ہم موجود ہیں اسے جبل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہی فرشتوں کی فوج کا نزول ہوا۔ دنیا میں بڑے پہاڑ دیکھے مگر ایسا پہاڑ نہ دیکھا جو پورا ریت کا ہے۔ یہاں بڑی تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ ریت اڑ کر کہیں اور چلی جاتی، مگر یہ پہاڑ عرصہ دراز سے 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی قائم و دائم ہے۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقام